درود شریف پڑھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے بنائی اور اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے. کوئی چیز کچھ کرنے میں، اپنے وجود میں آگے بڑھنے میں، ہر کوئی چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کائنات میں جتنی چیزیں آئیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کائنات کے بنانے والے نے کہا کہ اس تمام کائنات کی چیزوں کو میں نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. الم تروا ان اللہ سخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرة وباطنہ، کہ ڈھانپ لیا میں نے انسان کو اپنی نعمتوں سے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اور کتنی ہے وہ نعمتیں؟ خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کر نہیں سکتے، ان کا احاطہ کر نہیں سکتے. ایک بزرگ نے کہا کہ آسمان سے بارش کے جتنے قطرے آتے ہیں ان کا گننا ممکن ہے. جیسے آج کل مشینوں سے ناپتے ہیں کتنی بارش ہوئی، تو انہوں نے فرمایا آسمان سے بارش کے کتنے قطرے نازل ہوتے ہیں، برستے ہیں، ان کو تو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ نعمتیں ایک ایک چیز میں ہزاروں ہیں، ایک ایک عضو میں ہزاروں ہیں، ایک ایک ذرے میں ہزاروں ہیں. آدمی اپنی ایک انگلی کو لے لے تو کتنی نعمتیں ہیں. اس انگلی کی بناوٹ میں الگ، پھر اس انگلی کے قائم رہنے میں الگ، پھر اس انگلی کے ہلنے جلنے میں الگ.
اور اس انگلی کے اوپر جو ناخن ہے، اگر اس کا ناخن ذرا سا بڑھ گیا اور اندر گوشت میں گھس گیا تو اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک ذرا سی کمی اتنا درد پیدا کرتی ہے کہ وہ معطل ہو جاتی ہے۔ انگلی کے اندر بینڈ ہونے کی، جھکنے کی، نرم ہونے کی، گھومنے کی جو اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ متاثر ہو جائے، ایک انگلی گھومنا، پھرنا یا بینڈ ہونا، نرم ہونا بند کر دے تو آدمی جانتا ہے کہ کون سی بڑی نعمت چلی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی آنکھ کو دیکھنے لگے، کہا تمہاری آنکھ کو ذرا اندر سے دیکھو۔ انہوں نے کہا اندر سے کیا دیکھو گے؟ کہا یہ جو پتلی ہے، اس پتلی کے ساتھ میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر سے جانچوں گا تو اندر جو بڑی کائنات ہے اس کو ذرا دیکھوں گا۔ جہاں اتنی نعمتیں اللہ کی ہوں وہاں آدمی کیا سوچ سکتا ہے؟ اور ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی دی ہوئی عظیم الشان نعمت ایمان، اور یہ نعمت ایمان ہم سب کو بغیر کسی محنت کے نصیب کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر نعمت ایمان نہ ہوتی تو ہم اس وقت قبلہ رو نہ ہوتے، بلکہ جانتے بھی نہ قبلہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر نعمت ایمان نہ ہوتی تو ہم اس وقت باوضو نہ ہوتے، اور یہ بھی نہ سمجھتے کبھی کہ وضو کرنے سے آدمی کیسے ناپاکی طرف سے پاکی کی طرف عود کرتا ہے۔ اور یہ چند چھوٹے سے عمل جو وضو کے آدمی کرتا ہے، اللہ پاک نے ان چھوٹے سے اعمال میں اتنا بڑا اعزاز رکھا ہے کہ اب اس کو کہا وضو کرنے سے تم ایسے پاک ہو گئے کہ پوری دنیا کی زمینوں میں سب سے عالیشان زمین وہ ہے جس پر اللہ کا گھر مسجد تعمیر ہوتی ہے، اور ان تمام گھروں کے لیے جو رخ متعین ہوتا ہے اس رخ کا نام ہے قبلہ، اور اس قبلے کا جو وہاں مرکز ہے اس کا نام ہے کعبہ۔ اتنی عظیم الشان جگہ کے لیے یہ چھوٹے سے 4 اعمال وضو کو کرنے کے بعد یہ کہہ دیا انسان سے اب تم اس کعبے کے طواف کے لائق ہو گئے۔ عمل اتنا چھوٹا سا کیا کہیں بیٹھ کر، اور اس عمل میں اتنا عظیم الشان پاور، اتنی عظیم الشان طاقت، چاہے کو کسی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ اور وضو ہی پورا نہیں، ایک ایک جز الگ الگ۔ فضائل عمل میں وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، تعلیم میں، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، جماعت میں نکلے اس میں بھی، کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب وہ وضو سے فارغ ہوا۔ اسی روایت میں ہے کہ یہ وضو کا پانی جس سے اس نے وضو کیا وہی پانی ہے جو ابھی نل میں تھا، جو ابھی مٹکے میں تھا، جو ابھی ٹنکی میں تھا، جو بھی بالٹی میں تھا، جو ابھی لوٹے میں تھا، یہ وہی پانی ہے۔ صرف دل سے وضو کا ارادہ کیا، اس کو ہاتھ میں لیا، اس پانی کی تاثیر بدل گئی۔ اور جس ذات نے چیزوں کو دیکھا، جس ذات نے چیزوں کا ملاحظہ فرمایا، جس ذات نے چیزوں کے اثرات کو دیکھا، جس ذات نے چیزوں کی تبدیلیوں کو دیکھا، عالم برزخ کے حالات کو دیکھا پھر بیان کیا، قبر کے حالات کو دیکھا پھر بیان کیا، جنت کے حالات کو دیکھا پھر بیان کیا، جہنم کے حالات کو دیکھا پھر بیان کیا، معراج میں نہ معلوم کیا کیا نظارے دیکھے پھر بیان کیے۔ اس پاک ذات نے بتایا کہ جب یہ وضو کا پانی، وضو کا لفظ، وضو کا ارادہ، وضو کی نیت سے تم نے ہاتھ میں لیا ہے، پانی تو بظاہر وہی ہے، لیکن اب
اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی، جب تم اس پانی سے اب اپنے ہاتھوں کو دھونے لگو گے تو گردہ تو دھو ہی دے گا، وہ تو نظروں میں آ رہا ہے، میل تو صاف کر ہی دے گا، وہ نگاہوں سے محسوس ہو رہا ہے، لیکن فرمایا اس کے باطن کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوئی ہے کہ ان ہاتھوں میں جو گناہوں کی گندگی لگ گئی ہے یہ پانی اس گندگی کو وہی صاف کر کے نیچے ڈال دے گا۔ اور اتنا نہیں بلکہ فرمایا حتی تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ان ہاتھوں میں جو ناخن لگے ہوئے ہیں ان ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ چھپا ہوا ہے تو اس پانی کے اندر یہ طاقت قائم ہے، اس وقت اس میں یہ پاور آ گیا ہے کہ یہ ان ناخنوں کے نیچے سے اس گناہ کو کھینچ کر باہر کر دے۔ اور جن لوگوں کو اللہ آنکھیں دیتے ہیں وہ اس کا ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، جب وہ کہیں بیٹھتے تھے وضو کے پانی پر تو ان کو نظر آتا تھا کہ اس پانی میں کون کون سا گناہ دھل کر آ رہا ہے۔ دعا کری کہ اللہ یہ میری یہ کیفیت ختم کر دے، مجھے یہ کشف نہ ہونے لگے، کیونکہ کہیں اس سے میرا ہی ذہن خراب ہونے لگے، کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آنے لگے، کسی کی تحقیر ذہن میں آنے لگے تو دعا کی یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ بہرحال نقطہ یہ ہے کہ یہ پانی اب ایسا ہو گیا جس سے ہم نے وضو کیا کہ اس نے ہاتھوں میں لگے ہوئے ناخنوں کے اندر چھپے ہوئے گناہ کو کھینچ کر باہر کر دیا۔ اور اسی روایت میں موجود ہے جب آدمی اس پانی سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، منہ پر پانی ڈالتا ہے تو اس پانی کے اندر اب یہ طاقت موجود ہے کہ چہرے کے جہاں گرد کو صاف کر دے گا، چہرے کے میل کو صاف کر دے گا، چہرے کی گندگی کو دور کر دے گا۔ اسی طرح سے آنکھوں میں گناہوں کا جو میل لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ میل پلکوں کے نیچے چھپا ہوا ہے تو وضو کے اس پانی میں طاقت ہے کہ پلکوں کے اندر سے اس گناہ کے اثر کو کھینچ کر باہر کر دے۔ ایسا پاک و صاف وضو کے چند مختصر سے اعمال کرنے سے ہو گیا۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ ایمان نہ ہوتا تو کون جانتا وضو کسے کہتے ہیں، ایمان نہ ہوتا کون جانتا وضو کے فرائض کیا ہوتے ہیں، کون جانتا سنت کیا ہوتی ہے، کون جانتا پاکی کیا ہے، کون جانتا ناپاکی کیا ہے۔ یہ سب کچھ سسٹم تب ہے جب پہلے اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس لیے اگر زندگی بھر ایمان والا سجدے میں رہے اور صرف اس ایک نقطے پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو قیامت تک شکر ادا ہو نہیں سکتا۔ یہ دائمی نعمت ہے۔ جس جگہ پر حدیث آتی ہے کہ آدمی نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس نے دعا پڑھی، اور دعائیں وہ ہیں جن کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس سکھایا ہے، وہ دعا ادیے معصورہ ہیں، اس میں سکھایا تم کہو الحمدللہ الذی اطعمنی یا اطعمنا وسقانی وسقانا وجعلنی من المسلمین۔ وہاں شاعرین یہ بات بیان کرتے ہیں کھانا تو اس نے کھایا، نظروں کے سامنے ہے، اس کا شکر تو پڑھ لیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا یا جس نے ہم کو کھلایا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پلایا یا ہم کو پلایا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی، کھانا کھایا، روٹی کھائی، سالن لیا، چٹنی کھائی، جو کچھ بھی دی کھایا، اور پانی بھی پیا، جوس بھی پیا، یہ تو نظروں میں آیا۔ یہ تیسری چیز جو کہلوا رہے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ آگے کیا جوڑ دیا وجعلنا من المسلمین، یہ کہے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یاد دلایا
کھانے کی وہ چیز وقتی ہے، ابھی تم کھانے کھا کر فارغ ہو گئے، یہ نعمت یہیں ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ پانی کی نعمت وقتی ہے، ابھی تمہیں پیاس لگی تھی تو پانی میسر ہوا، لیکن یاد رکھنا تمہارے ساتھ ایک نعمت ایسی ہے، تم چاہے کھاؤ، چاہے پیو، چاہے سو، چاہے جاگو، چاہے آرام کرو، چاہے چلو پھرو، وہ ہر وقت وہ نعمت تمہارے ساتھ ہے، وہ دائمی نعمت ہے، وہ تمہارا ایمان اور اسلام۔ اس لیے فرمایا اس کو ایسے وقت بھی یاد کرو، کھانے کے وقت بھی تم کو وجعلنا من المسلمین کہنا ہوگا، تاکہ یہ دائمی نعمت تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ گویا چاہتے ہیں چاہے ہم کسی حال میں ہوں، ہماری جو یہ اہم ترین مایہ ہے، ہمارا جو یہ اہم ترین سرمایہ ہے، یہ کبھی بھی کسی حال میں ہمارے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے، ہر وقت سامنے رہے، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین اور اہمیت والی نعمت۔ اس لیے یہ ایک نعمت جس سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اتنی عظیم الشان نعمت ہے جس کا آدمی تصور کر نہیں سکتا۔ کھانے کی نعمت میں محنت پڑتی ہے، احساس کرتا ہے، پینے کی نعمت میں محنت پڑتی ہے، احساس کرتا ہے، پہننے کی نعمت میں احساس پڑتا ہے کہ یہ اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، کپڑے کے لیے، رہنے سہنے کے مکان کے لیے، روزگار کے لیے محنتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن چونکہ نعمت ایمان بغیر محنت کے ملی ہے، اس لیے اس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکمل دین میں ایسی تدبیریں رکھی ہیں جو بار بار اس نعمت کا انسان کو احساس ہو اور کبھی بھی یہ نعمت اس کی نظروں سے دور نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ نعمت ایمان کیسی چاہیے؟ کہا کمزور نعمت نہیں چاہیے، یہ تو بہت مضبوط چاہیے۔ اس جہاں میں یہ نعمت ایمان ایسی چاہیے جو بندے کو ہر چیز میں صحیح رخ پر رکھے، اس کو سلامت رکھے۔ بندہ دنیا میں آیا تو اس کی آنکھیں کھلی، آنکھ کھولتے وقت وہ نعمت ایمان کو ذہن میں رکھے، زبان کھولے تو نعمت ایمان کو ذہن میں رکھے، کانوں سے اس نے سننے کا عمل شروع کیا تو نعمت ایمان کو ذہن میں رکھے، ہاتھوں پیروں سے، اعضاء اور جوارے سے اس نے جو اعمال شروع کیے ہیں ان میں اس کو نعمت ایمان کا استحضار ہو تو اس کی زندگی ایک الگ شکل میں آئی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھرپور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جب بھی آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے کہ نعمت ایمان جو مجھے ملی ہے یہ میرے پاس محفوظ رہے، اور صرف محفوظ نہیں بلکہ یہ نعمت ایمان ترقی کرتا رہے، باقی رہے بقا کے لیے، اور پھر ترقی کرتا رہے، اس میں اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اس آدمی کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اس دنیا میں اعمال، احوال اور کام سارے اسباب کے ماتحت ہونے کا اللہ نے نظام رکھا ہے۔ کر وہ بغیر اسباب کے بھی سکتا ہے، اور نمونہ اس کا بار بار دکھایا، متعدد جگہ میں دکھایا۔ انسان کے وجود کے لیے اسباب یہی رکھے، جب ایک مرد اور ایک عورت کا وجود ہوگا، ان کا ملاپ ہوگا تو انسان وجود میں آیا، سبب یہی رکھا، دستور یہی رکھا، لیکن اپنی قدرت کامل کا اظہار فرمایا کہ میں اپنی قدرت کاملہ سے ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں۔ اس لیے پہلی مثال وہ قائم کی جب نہ مرد تھا نہ عورت تھی، اور قرآن نے کہا کہ میں نے خود ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔
قرآن پاک نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس مکالمے کو قرآن پاک نے بیان کیا اور دنیا کی آخری کڑی تک کے لیے یہ نمونہ پیش کیا کہ اللہ کسی انسان کے پیدا کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں، نہ مرد تھا نہ عورت تھی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسری مثال وہ قائم کر دی کہ مرد تو موجود تھا حضرت آدم علیہ السلام، لیکن عورت کوئی موجود نہیں تھی، تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہم سب کی اماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا کہ اللہ انسان کو پیدا کرنے میں عورت کا محتاج نہیں۔ اور ایک صورت آخری باقی بچی تھی، وہ تھی کہ عورت موجود ہو، مرد سے اس کا مس نہ ہو، مرد سے تعلق نہ ہو، تو قرآن پاک نے تفصیل سے واقعے کو بیان کیا اور کئی جگہ اپنے خاص انداز سے بیان کیا۔ وہاں مریم علیہ السلام موجود تھی، ان کا کسی سے نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اور بہت تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا کہ مریم ایک جگہ تھی غسل کے لیے، تو اچانک محسوس ہوا فرشتہ ہے اور اس سے کہا ایک دم، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے دور چلا جا، یہاں کہاں آ گیا تو انسان۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا تو فرشتے نے کہہ دیا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ پیغام دے کر کہ اللہ تم کو ایک پاک بچہ دینا چاہتا ہے۔ اب مریم ہکا بکا، زندگی میں کسی مرد سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، جب نکاح ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے کسی سے ازدواجی تعلق کا کوئی وقت ہی نہیں ملا تھا، نہ آیا تھا، وجود ہی نہیں تھا اس چیز کا، تو تعجب کرنے کی یہ کیا بات ہے، تم ایک ایسی بات کر رہے ہو۔ قرآن پاک نے اپنے معجزانہ الفاظ میں اس وقت کہہ دیا، کہا یہ اللہ کو ایک مثال قائم کرنی ہے، اللہ کو دنیا کو دکھانا ہے اپنی قدرت کاملہ کا مظہر۔ تو پوچھا کیسے ہوگا، کہا وہ تو ہو بھی گیا۔ اس کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اور یہ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو کلمہ کن کا بھی محتاج نہیں، اور فیکون میں کہہ دے وہ ہو بھی چکا۔ تو فوراً مریم علیہ السلام کو محسوس ہوا مجھے تو تکلیف ہونے لگی، وہ جو بچہ پیدا ہونے کے وقت ہے، تو فوراً بچہ بھی آیا، اور اللہ کو اپنے نظام کو سمجھانے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں لینا۔ خلاف نظام اللہ جب کچھ چیز کرنا چاہتا ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ بچہ آیا، گود میں ہے، مریم پریشان ہے، قرآن پاک واقعے کو بیان کرا، سورہ مریم میں 16ویں پارے میں پوری تفصیل دے دی ہے۔ اب مریم پریشان ہو گئی، تو کہنے لگی لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیا ہوا، میں کیا کہوں گی؟ تو حکم آیا تمہارا جواب ہے چپ ہونا۔ عقل کہے گی کیا ظلم کرتے ہو لوگوں، چپ ہونا کسی چیز کا علاج ہے؟ یہاں تو دفاع کی ضرورت ہے، یہاں تو دوسرے کو مطمئن کی ضرورت ہے، یہاں تو دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، لیکن جواب ملا کچھ نہیں، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے آدمی کو اپنی عقل کو تابع رکھنا ہوتا ہے۔ ہر جگہ آدمی اپنی عقل لڑائے، کسی بات کو عقل کے ماتحت ثابت کرنا یہ الگ بحث ہے، اور کسی وقت حکم کے مطابق عقل کی بحث کو موقوف رکھنا یہ الگ چیز ہے۔
مریم کو کہہ دیا اس وقت تو ہم تمہیں عقل کے خلاف ایک بات کہتے ہیں، تمہارا جی تو یہ چاہے گا تم کوئی جواب دو، تم کسی کو سمجھاؤ اور نرمی سے سمجھاؤ، بے اللہ طاقت والا ہے، تم لوگ پرانی کتابوں کے وہ مانتے ہو، اللہ نے ایسا کیا، یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا نہیں، تمہارا جواب ہوگا خاموشی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسی بات تھی جو سامنے والے معترض کو اور زیادہ بھڑکا دے گا اور ان کو مذاق کرنے کا اور موقع ملے گا۔ جب ان لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یہ ہارون علیہ السلام پیغمبر بہن نہیں، مریم کے بھائی ہارون، اے ہارون کی بہن، کیا کہا خاندانی طور تو تمہارا خاندان ایسا نہیں تھا۔ ذبح ہو گیا ہوگا دل، اس وقت ذبح ہو گیا ہوگا۔ وما کانت امک بغیہ، اے مریم تمہاری ماں کی بھی تو کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تھی۔ ایسے وقت میں کتنا دل تڑپا ہوگا کہ اس کو کوئی جواب دیا جائے۔ تو چونکہ حکم تھا بولنا نہیں، جب حکم شریعت آیا تو اس وقت حکم شریعت کی تابع داری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فاشارت الی، اشارہ کیا، اسی کی طرف اشارہ کیا، بولنے کی تو کوئی اجازت ہی نہیں تھی، تو ان کو موقع آیا تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس کو ہم اردو میں تعبیر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ کرنا چھوڑ دو، ہم کیسے اس سے بول سکتے ہیں جو ابھی گود میں آیا ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی کبھی ہے؟ اب آیا اللہ کا فیصلہ، شریعت کے حکم کے مطابق اتنا تھوڑا سا صبر کیا اور خلاف عقل حکم کی تعمیل کی اور فوراً اللہ کی نصرت آئی۔ یہ خود بھی مریم کو معلوم نہیں تھا نصرت کیسے آئے گی، مسئلہ کیسے حل ہوگا، جواب کون دے گا، کوئی بات سامنے نہیں تھی، سب پردے غیب میں تھا۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے کہا من کان کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایسے سے کیسے بول سکتے ہیں جو ابھی گود میں آیا ہے اتنا چھوٹا سا، تو اب مریم کو تو کچھ بولنا نہیں تھا، اس کو تو صرف شریعت کے حکم کی پابندی کرنی تھی، اب اللہ کا حکم چلا اور بچہ تقریر کرنے لگ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، قال انی عبد اللہ، اور چھوٹی بات نہیں کہی، براہ راست اپنی نسبت اللہ کی طرف کی، کیا اس کو چھوڑو میری بات سنو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور عام بندہ نہیں ہوں، اللہ مجھے کتاب نازل کرنے والے ہیں اور اللہ کی کتاب میں نبی لکھا ہوا، اور اتنا ہی نہیں اب شروع کر دی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اچھی طرح سمجھ لو، کسی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہو، میرے لیے وعدہ ہوا ہے جہاں قدم پڑے گا وہ جگہ مبارک بن جائے گی، جدھر کو دیکھوں گا ادھر مبارک چیز پیدا ہو جائے گی، جدھر سے چلوں گا وہ برکت والی ہو جائے گی، اور میرا کام کیا ہوگا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میری ایک ڈیوٹی ہے، صرف مجھے اس اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ ایک تو میں نمازوں کا حکم دیتا رہوں اور دوسرے میں زکوٰۃ کا حکم دیتا رہوں، اور یہ مجھے تب تک کرنا ہے جب تک میں اس آسمان کے نیچے موجود۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي،
اور میری کیفیت یہ ہوگی، میری تو صرف ماں ہے، والدین نہیں کہا، میری تو صرف ماں ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا، اس نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا، نہیں مجھے گنہگار بنا کر بھیجا، نافرمان بھی نہیں۔ اور اتنی لمبی تقریر کرنے کے ساتھ مریم خاموش، بچے کی تقریر سنی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں بھی دینا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، نئی بات کہہ دی، اور مجھے کیا کہا، مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے، مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، کب؟ جب میں پیدا ہوا اس وقت بھی، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اس وقت بھی، اور جب میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا تب۔ قرآن پاک نے اتنی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کر کے انسانیت کو بتا دیا کہ ایک نمونہ اپنی قدرت کاملہ کا میں نے وہ دکھایا، دوسرا یہ دکھایا، تیسرا یہ دکھایا، لیکن اس دارالاسباب میں، سبب کی اس دنیا میں طریقہ انسان کے آنے کا یہی ہوگا، ایک مرد اور عورت کو ملنا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ ان کو اولاد دے دے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگا دے دے گا، اور اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو تڑپتے رہو سالوں تو کچھ بھی نہیں ہونے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اس دارالاسباب میں چیزوں کی بقا کے لیے، چیز وجود میں آئی اس کو باقی رکھنے کے لیے، اور چیز وجود میں آئی ہے اس کو ترقی دینے کے لیے، اس دارالاسباب میں اصول ہے محنت کا، اور یہ محنت ان پیغمبروں سے کرائی گئی جن پیغمبروں کے لیے اللہ نے غیب سے عجیب و غریب معجزات مخصوص رکھے، ہر پیغمبر کو معجزے دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بچپن سے اور آخر تک کتنے معجزات، ابری الاکمہ والعبرس وعلی الموتى باذن اللہ، وہ زمانہ چونکہ بہت ہی طب کے کمال کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے ہٹ کر اس سے اونچی طب دے دی گئی۔ کسی پر برس ہوتا، یہ سفید داغ آج کے زمانے میں بھی علاج نہیں ہے اطمینان والا، عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت تھی، ہاتھ پھیر دیتے تھے ایک دم بیمار ٹھیک ہوتا تھا۔ ایسی ایسی چیزیں تمام پیغمبروں کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو دی، وَعَلَمْنَا داؤد علیہ السلام کے لیے الحدید، لوہے کو موم کر دیا، اس زمانہ انجینئرنگ کا تھا، اس وقت ویسا ہی ان کو معجزہ دے دیا۔ ان سارے معجزوں کو دینے کے باوجود اللہ پاک نے ان پیغمبروں کو بھی حکم دیا کہ اس ایمان کی مایا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے اس دارالاسباب میں سبب اختیار کرنا پڑے۔ اس کی راہبری کے لیے بار بار پیغمبر آتے رہے، ایک ایک وقت میں کبھی دو دو اکٹھے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، موسیٰ کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے، سنتا ہی نہیں ہے کچھ، اللہ کو مانتا ہی نہیں، کہ وہاں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کیا کروں گا، کام تو بہت بڑا ہے، تو پہلے کہا اللہ آپ سے مدد چاہتا ہوں، میں جاؤں گا آپ کے کام نے، آپ نے جو کیا وہ مانا، وہ تو میں نے مانا، تسلیم ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، چونکہ امت کو سکھانا ہے، آخری امت آ رہی ہے ایسی جس میں نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے امت کو کام کرنا ہے،
اس لیے پرانے پیغمبر کی بات کو سنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح کیا. کہا سب سے پہلی بات انہوں نے کی، انہوں نے دعا شروع کر دی. کیا کر دی؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور رکے نہیں، جتنی چیزیں ضرورت کی محسوس ہوئی ہر ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا. شرمائے نہیں. اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی مانگنے سے تنگ نہیں آتا. تم تو تھک جاؤ گے لیکن اللہ تھکتا نہیں. تم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، تم التجا کرتے کرتے تنگ آ سکتے ہو، لیکن مالک تنگ نہیں آتا بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے. حدیث میں جو بحث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب کب مسکرائے، اس میں ایک واقعہ آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ گھوڑے پر سوار ہوئے، پہلے دائیں رکاب میں پیر رکھا، پھر بیٹھ گئے تو بائیں رکاب میں پیر رکھا. اس طرح سے جب بیٹھ گئے اس کے بعد دعا پڑھی جو سواری کی دعا ہے. اس کے بعد مسکرائے. تو پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہوئی ایسی؟ دعا تو سمجھ آئی لیکن مسکرائے کیوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ میرے سامنے بعینی ہی یہی عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ بھی اسی طرح گھوڑے پر بیٹھنے لگے، دایاں قدم رکھا پھر بایاں رکھا، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. پھر یہ دعا ساری پڑھی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ تک. پہلے سخر لنا ھذا والی پڑھی، پھر آخر میں فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ تک جب دعا پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں اپنے اس سائل کو جواب دیتے ہوئے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے فرمایا جب میں یہ دعا پڑھ رہا تھا اور میں نے دعا مکمل کی تو اللہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ جب آدمی اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اور دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں تو اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں. میں نے اللہ کو خوش ہوتے دیکھا تو میں مسکرایا. ایسا اللہ جو مغفرت مانگنے پر خوش ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر سامنے ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے منظر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اس وقت خوش ہو گئے تو آپ کو مسکراہٹ آ گئی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات چاہیے؟ منظر دیکھ کر ادھر نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ اللہ ایسا ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے بندہ ایسا سمجھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کی خوشی ایسی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراہٹ آ رہی ہے، کیونکہ منظر آپ کے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں. ہمارے پاس اتنی قوت نہیں، ہمارے پاس اتنی روحانیت نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں جو پیغمبروں کے پاس ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے آپ اس طرح فرما رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ جانتے ہیں مجھے اس وقت کیا مانگنا چاہیے، تو ڈھیر ساری دعائیں مانگی. میں نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول. اس لیے لوگوں نے کہا ہے، مفسرین نے کہا داعی کو اپنی دعوت پر شرح صدر ہونا لازمی ہے. اگر تذبذب میں ہے کہ وہ ہے یا یہ ہے، ادھر ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہے، قوت نہیں بنے گی. اپنے آپ کو منشرح ہونا پڑے گا کہ میں جس کام پر ہوں، میں جس کام پر ہوں میرا سینہ اس پر منشرح ہے، مجھے کوئی تذبذب نہیں ہے اور کھلے دل سے مجھے اس کام کو کرنا ہے. لیکن مانگا کس سے؟ اللہ. قال رب اشرح لی صدری، کیوں بوجھ محسوس ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے داڑھی مبارک میں، بہت تھوڑے بال تھے داڑھی مبارک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کر فرمایا شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو بال سفید ہونے لگے، کیا بات ہو گئی؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ سورہ ہود کا اثر ہے جو میرے بال سفید ہونے لگے۔ مفسرین نے ٹٹولا پوری سورت میں کیا ایسی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ محسوس کر رہے ہیں، تو دیکھا اس میں ایک جملہ ہے فاستقم کما امرت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے استقامت کے ساتھ رہو جیسے اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ جیسے رہنے کو کہے، بندے میں کہاں طاقت ہے ایسا، اس فکر مندی سے اثر آ گیا کہ بال مبارک سفید ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ دوسری جگہ جب ایک دفعہ اور سوال ہوا، اس وقت اور دوسرا جواب بھی دیا۔ وَأَخَوَاتِ سورہ ہود اور اس کے دوسری آیتوں نے، دوسری صورتوں نے، انہوں نے مجھے بوڑھاپا کر دیا۔ مشترک دیتا تو وہاں قیامت کے احوال تھے، اس کا بھی اثر پڑا تو اس نے بھی اپنا اثر دکھایا۔ اس لیے کام چونکہ عظیم ہے، کام چونکہ اعلیٰ ہے، اس لیے داعی کو اللہ سے ضرور مانگنا ہے، روٹین میں نہیں چلنا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اپنا مانگنا نصیب فرمائے، مانگنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ ابھی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، پورا بیان ہی سوپور میں کیا تھا، دعوت اور دعا۔ کہا پیغمبروں کا امتیاز ہے، دعوت ہوگی اور دعا ہوگی، اور پھر ایک موقع آتا ہے جب اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے۔ پھر انہیں ساری سنائی کس پیغمبر نے کس وقت کیا مانگا، کس نے کیا مانگا، اور صرف ہیں ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب کہا مانگ کیا مانگتا ہے، فرمایا یہ دعا قیامت میں ریزرو رکھنا چاہتا ہوں امت کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جی بھر کے مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ کام بہت بڑا ہے، آسان کر دے۔ اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے، بوجھ زیادہ ہے۔ ایک دو فجر بعد کے بیان میں حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح مجمع پر نظر ڈالی اور عجیب عجیب درد بھری انداز سے کہا، کیونکہ پرانوں کا مجمع تھا، کہا یہ جو رونق ہے میرے بھائیوں آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسے کہا، کام میں لگایا ہے تو یہ ساری اسی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن کام اسی کی توفیق سے ہو رہا ہے، کبھی بھی ذہن سے یہ بات ذہن جانے نہ دیں۔ جو لگ رہا ہے اسی کی توفیق سے لگ رہا ہے، اور سہولت مانگنی ہے اسی سے مانگنے ہیں، کیونکہ بوجھ بڑھ رہا ہے، ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، بوجھ بڑھ رہا ہے، جتنا تقاضا ہے اتنا ہم محنت نہیں کر پا رہے ہیں، کمزوری بہت ہے۔ اللہ ہماری کمزوری کو دور فرما دے اور ہمیں ایسی قوت دے دے کہ جیسے تقاضے دین کے آ رہے ہیں ان تقاضوں پر ہم کھڑے ہونے والے بن جائیں، اور یہ مانگنا ہوگا اللہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اب ایک ظاہری کمزوری تھی، وہ جو انگارہ اٹھایا تھا منہ پہ رکھا تھا تو زبان اٹک رہی تھی، نئی زبان زیادہ تیز فصیح بلیغ بن رہی تھی، اٹک رہی تھی، تو اس کو کہا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور پھر محسوس ہوا کہ اکیلا ہوں، تنہا ہوں، محلے میں 5 سال سے اکیلا ہوں، دوسرا نہیں ہو پا رہا، گھر والے موافق نہیں ہو رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اس کا علاج کیا ہے، کیا کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ مجھے ایک وزیر بھی دے دے، اللہ ساتھی بھی دے دے۔ محنت کر رہا ہے ساتھی، لیکن ابھی دوسرا نہیں مل رہا ہے، تو درخواست تو ڈال دے اللہ کے دربار میں، محلے میں کام نہیں بڑھ رہا ہے، درخواست تو ڈال دے اللہ کے دربار میں۔ سارا محنت بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے دربار میں ذرا تڑپ کر درخواست تو لگا دے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر متعین بھی کر دیا، صرف موسیٰ علیہ السلام نے ہی متعین نہیں کیا، یہاں تو قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي،
اے اللہ آپ کی مرضی ہو تو میرا بھائی ہارون ہے اس کو یہ سعادت مل جائے. اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں اللہ شریک کر دے. لیکن مقصود میرا کوئی پارٹی بنانا نہیں ہے، میں اپنا الگ حلقہ نہیں بنا رہا ہوں اللہ، بلکہ میرے مد نظر تیری رضا ہے. کیا؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اے اللہ مقصد یہ ہے وہ میں ایک تسبیح کروں گا، دو اکٹھے مل کے ڈبل ہو جائیں گی. کئی نسبحک کثیرا، تیری تسبیح بھی بڑھ جائے گی. ونذکرک کثیرا، اللہ تیرا ذکر بھی اور زیادہ ہو جائے گا. انک کنت بنا بصیرا، تو تو ہمیں نگاہوں میں رکھتا ہی ہے، تو دیکھنا ہم کیا کریں گے اور تیری مدد سے ہی ہم کریں گے. اللہ فیصلہ لینے میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، اور فیصلہ لینے کے بعد اللہ کو کسی کے سامنے جواب دہی کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، فوراً فیصلہ دے دیا. قرآن کہتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جو کچھ آپ نے مانگا تھا اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا. فوراً اللہ کی مہربانی کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرحلے پر دعا مانگی، یا اللہ یا تو مجھے ابو الحکم دے دے یا عمر دے دے. متعین کر کے کہہ دیا اور منظوری آ گئی، اور وہ بھی ایسے انداز سے آئی، ظاہراً تو سب گھبرا گئے تھے جو اس وقت مکان کے اندر تھے، وہ تو سب گھبرا گئے تھے، اس حال میں آئے تھے. وہ حضرت حمزہ شیر جبار رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی تھی. جب سب گھبرا گئے، جب انہوں نے سراغ سے دیکھا عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ نے، سب کو معلوم ہے واقعہ، اس وقت کہہ دیا تھا کھول دو دروازہ، آنے دو، ارادہ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. لیکن میرا نقطہ ہے مانگا تھا، درخواست کی تھی. ہمیں دیکھنا ہے کہیں ہمارا یہ سائڈ کمزور تو نہیں ہو رہا، ہم کہیں صرف تبصروں میں تو نہیں، ہم صرف باتوں میں تو نہیں. ہم نے کب کب درخواست ڈالی، ہم نے کیا کیا درخواست ڈالی. کورونا آیا دنیا میں، کووڈ آیا، ساری دنیا کو ٹھپ کر دیا، ہم بھی ٹھپ ہو گئے. اثر تو ہے لیکن درخواست وہی ڈالنی پڑے گی. اللہ دنیا کے سارے شعبے زندہ ہو گئے، ہماری بھی قوت کو واپس زندہ کر دے، اور اتنا ہی نہ کر دے بلکہ اس سے 10 گنا علاوہ کر دے. ہم چاہتے ہیں جتنا کمزوری آئے وہ ساری ختم ہو جائے، لیکن پتہ نہیں ارادہ بھی ہے ٹھیک کرنے کا یا نہیں ہے. ارادہ ہے، ابھی پتہ چلے گا جب لکھیں گے کیسا ارادہ کرو گے مضبوط، اور اللہ کے فضل سے سب ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ. مالک کے دربار میں بیٹھی ہو اتنی بڑی جماعت، اور قلوب متوجہ ہوں اور سب فکر مند ہوں، تو پھر اللہ کی رحمت نہ آئے؟ کبھی ایسا سنا؟ متوجہ ہو جائے اور آدمی اللہ کی طرف اپنے دل کو موڑ دے اور ارادہ کر لے، کرنے والی ذات اللہ. کہہ دیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. ایک ہی ٹائم میں 2 پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر، ایک ہی ٹائم میں. وہ جو واقعہ قرآن میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک وہ 2 فرشتے آئے، یہ سمجھے انسان آئے ہیں، فوراً وہ ذبح کر دیا ایک بچڑے کو، پھٹافٹ کھانا آیا اور وہ نہیں کھا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہو گیا کیسے مہمان آ گئے. قرآن اسی انداز سے بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام کو خوف سا لگنے لگا، بھئی یہ کیسے مہمان ہے. میں نے جلدی جو کچھ ہو سکا تیار کیا، جیسے دیہات میں مرغی میسر ہے تو فوراً ہی بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا، لے آئے. کہیں
بکری کا بچہ ہوتا ہے تو اسی طرح انہوں نے کر لیا تھا، عادت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، بہت مہمان نواز تھے. اللہ نے یہ صفت یہاں بھی بہت دے دی ہے، اور زیادہ اللہ اس میں ترقی دے دے. تو اس وقت جب انہوں نے ہاتھ میں بڑھا، قرآن نے کہا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام کو خوف سا ہونے لگا، یہ کیا بات ہے. تو فوراً وہ بولے، وہ سمجھ گئے. ابراہیم علیہ السلام ابھی پہچان نہیں پا رہے ہیں. قَالُوا لَا تَخَفْ، ابراہیم گھبراؤ مت، ہم انسان تھوڑی ہے، اب تو ملائکہ ہیں. اب تو نظام ہی بدل گیا، مجلس کا رنگ ہی بدل گیا. جب دیکھا ملائکہ ہے تو اب تو ظاہری چیزوں کا انتظام نہیں، اب کیا ارادہ ہے، کہیں جا رہے ہیں فلان جگہ میں. ایک تو تم کو بیٹا ہونے کی بشارت دینی تھی، وہ تو کی بڑھیا دروازے سے ادھر آڑ میں کھانا لائی تھی، اس نے آواز سنی، وہ ہکا بکا ہو گئی. کہا عجوز عقیم، میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب بالکل بانجی بن گئی ہوں، اب بچہ، تم بچے کی خبر لے کر آ رہے. کہا اللہ کا فیصلہ یہی ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت. خزاں میں ساری گھاس خشک ہو گئی، پتے جڑ گئے، اللہ کا حکم آیا سب باہر میں تر و تازہ. اور جو لکڑ پڑے تھے کٹے ہوئے، ان میں بھی جوبن آ گیا. اللہ تو ایسا مالک ہے، بے جان انڈے سے چوزا پیدا کر دیتا ہے جاندار. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ انڈا مرغی کے پروں کے نیچے ہے، اوپر کور ہے، کہیں سے روشنی گھسنے کا امکان نہیں، کہیں سے ہوا کے گھسنے کا امکان نہیں، اوپر چھلکے سے بند ہے اور تکلیف برداشت کرتا ہے. ایک جو گھٹن ہے مرغی کے پروں کے نیچے رہنے کی، اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، دوسرے وہاں کی بدبو کو برداشت کرتا ہے ایک خاص مدت تک. پھر فرماتے تھے عجیب انداز سے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے چاروں طرف سے بند اندھیرے میں بغیر ہوا کے اس گھٹن کے اندر، اس مرغی کی پروں کے بدبو کے اندر، اس کے صبر کی برکت سے اندر گوشت بھی پیدا کرتا ہے، ہڈیاں بھی پیدا کرتا ہے، ساری چیزیں بنا بھی دیتا ہے، اور پھر وہی روح بھی پہنچاتا ہے، اور پھر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ اندر سے یہ کھٹ کھٹ کر کے اپنے چھلکے کو توڑ دیتا ہے. وہ اللہ موجود ہے. جب وہاں یہ کر سکتا ہے تو باقی کائنات میں کیا نہیں کر سکتا. آدمی اللہ کی قدرت کو تو دیکھے، اس اللہ سے تعلق تو پیدا کر کے دیکھے. جس اللہ میں اتنی طاقت ہے وہ ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو بھی بیدار کر سکتا ہے، وہ ہماری ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو بھی بلند کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں وہاں جا رہے ہیں جو دوسری بستی ہے وہاں عذاب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہا ان فیہا لوطا، اس بستی میں تو پیغمبر موجود ہیں حضرت لوط علیہ السلام. کہا نہیں، لوط علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ہدایت ہے، لوط اور ان کے آدمیوں کو بالکل الگ بچایا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. میرا نقطہ ہے ایک ہی ٹائم میں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں اور دوسری طرف کئی پیغمبر ایک ایک ٹائم میں موجود ہوتے تھے. لیکن جب تشریف لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظام بدل گیا. اس سے پہلے تھا کہ صرف لوگوں عبادت کرنی ہے، وما خلقت الجن والانس الا، عبادت کرنی ہے، عبادت ذات کی عبادت کرنی ہے. لیکن اب حکم بدل گیا. اب کیا کہا اعلان کر دو کہ اب ایک کے ساتھ دوسرا نبی نہیں ہوگا، اور اس ایک کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہوگا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کہا کہاں کون کرے گا؟ تو جواب دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ پوری امت کو خطاب کر کے کہا گیا، صرف مسجد وار جماعت کو نہیں کہا، صرف چلے والے کو نہیں کہا، جتنی امت موجود ہے
پوری امت کو خیر امت کہا گیا، لیکن دنیا کا فطری نظام ہے ہر آدمی ایک سطح کا نہیں ہوتا، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنی، ایک ماں باپ کی 5 اولادیں ایک جیسی قابلیت نہیں رکھتی، ایک جیسے مزاج کی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہو گیا کہ جب سب ایک جیسے نہیں ہیں اور آپ نے سب کو خیر امت بنایا ہے اور سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو کام کیسے ہوگا؟ تو جواب دیا، کہا سب بولنے والے تو ہوں گے، سب سوچنے والے تو ہوں گے، سب کرنے والے تو ہوں گے، لیکن میں بتاؤں ان میں میرا پیارا کون ہوگا؟ میں بتاؤں ان میں سب سے اچھا کون ہوگا؟ میں بتاؤں ان میں سب سے بہتر کون ہوگا؟ بتائیے۔ تو کہہ دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میں بتا رہا ہوں احسن کون ہے، سب سے اچھا، سب سے حسین، سب سے عمدہ، سب سے بہتر وہ ہے۔ ممکن ہے خیر امت والا بھی سست پڑ گیا ہو، بھول گیا ہوگا، ممکن ہے خیر امت والا کمزور پڑ گیا ہوگا، حالات موافق نہیں ہوں گے، ممکن ہے خیر امت والا غفلت میں پڑ گیا ہوگا، جگانے کی ضرورت ہوگی۔ کہا اب میں بتاتا ہوں ایسے ماحول میں احسن کون ہوگا۔ یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ کرنے والوں میں سب سے اچھا کرنے والا۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے، کرنے والوں میں جو سب سے اچھے کرنے والے ہیں۔ کہا کون؟ ممن دعا الی اللہ، وہ ہے کسی بھی حال میں ہے، عبادت میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، سجدے میں ہے، تلاوت میں ہے، کہیں بھی ہے، لیکن احسن بنے گا جب کیا کرے گا؟ ممن دعا الی اللہ، کیونکہ وہ تو دوسرے کو کھڑا کر رہا ہے، اس کے عمل میں حرج نہیں کر رہا ہے، اس کو کھڑا کر رہا ہے، اس کے اندر قوت پیدا کر رہا ہے، اور اس کو کھڑے کرتے کرتے اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ دیکھ لیا اب جماعت کھڑا ہونے کا وقت ہے، فوراً احساس آیا، یہ کرتے کہہ رہے میری تکبیر اولا نہ چھوٹے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے ایمان پر اس کو فخر حاصل۔ لگتا ہے جیسے قرب قیامت کے حالات کے لیے یہ آیت خصوصاً آئی ہے، جبکہ دنیا آر دلا رہی ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، اور یہ بھی ڈھیلا پڑ گیا ہو، یہ بھی شرم کے مارے سر اٹھا کر کہہ بھی نہیں رہا ہو میں ایمان والا ہے، گھبرا رہا ہو۔ لگتا ہے ایسی ہی ٹائم کے لیے آیت آئی کہ یہ کہے گا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ میری کمزوری کی بات نہیں۔ تو پہلا کام اس کا ہے دعا الی اللہ، یہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ اور دوسرا ہے وعمل صالحا، اپنی ذات کو نہیں بھول رہا ہے، کھڑا ہے تمام اعمال صالحہ پر۔ جو بھی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں ہاتھ سے کھانے کا طریقہ ہے، لیٹنے کا طریقہ ہے، چلنے کا، نگاہ جھکانے کا طریقہ، جو کچھ بھی وہ عمل صالح ہے۔ خود ہر چیز میں یہ عمل صالح پر قائم ہے، اور اس کے بعد دنیا کا ماحول کیا بھی ہو یہ اطمینان قلب سے کہتا ہے اننی من المسلمین، مجھے خوشی ہے اس بات پر۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح اور شام اس کو تازہ کرو، 3 بار کہا کرو رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ 3 بار فجر بعد بھی، 3 بار مغرب بعد بھی پڑھنے کو کہا گیا تاکہ تازگی رہے، کچھ بھی فضا ہو عالم کی لیکن یہ اپنے ایمان پر شاکر ہو۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں
پہلی چیز ہے احسن. آیت میں فرمایا کہ کنتم خیر امت، میں بھی احسن، سب سے عالی شان. اللہ ہم کو احسن بنائے، اور اس احسن بننے کے لیے ابھی اظہار کرنے کا ٹائم بھی آئے گا. بھائی ارادے کتنے مضبوط ہوں گے. جب کام زیادہ بڑھتا ہے تو پھر روٹین کی ڈیوٹی نہیں چلتی، بلکہ اس وقت ڈیوٹی بلایا جاتا ہے ایمرجنسی. پھر کہاں دیکھتے ہیں 10 بجے سے 4 بجے دفتر کا ٹائم ہے، کہتے نہیں حاضر رہو، رات کو بھی حاضر رہو، شام کو بھی حاضر رہو. ایسا ہوتا ہے؟ دنیا کا دستور ہے؟ یا کہیں گے نہیں روٹین میں جی صبح 10 ہی بجے آؤں گا، شام کو 4 ہی بجے نکل جاؤں گا. کہیں گا نہیں آج ہی رات تک کام کرو، ابھی نہ معلوم یہاں کیا صورت ہو وہاں کیا صورت ہو. قرب قیامت کے فتنوں میں ڈیوٹی ایسی ہی ہے، اور ہم لوگ آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت بہت زیادہ ہے ایمرجنسی ڈیوٹی لگنے کی. کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو پھر روٹین پر تو نہیں رہو گے میرے بھائی. اللہ سے مدد مانگیں گے، کرنے والی ذات اللہ ہم سب کو قبول کر لے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے. سانسیں گزرتی جا رہی ہیں، اوقات گزرتے جا رہے ہیں، آج کل کرتے کرتے مہینوں گزرتے جا رہے ہیں. یہ آدمی کی سعادت مندی کی بات ہے. اتنے بزرگوں کی موجودگی میں، امیر صاحب کی موجودگی میں، اتنے نیک لوگوں کی موجودگی میں کسی کے حق میں کوئی ایک آمین قبول ہو جائے. اللہ ہم سب کو بھی قبول فرمائے. مجھے لگتا ہے اب اور لمبا کیا بیان کرنا ہے، اب تو اظہار کر دو. اور وہ اظہار میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک ایک کر کے کریں. میں سوچتا ہوں کہ جو بھی ارادہ کرے وہ اپنے ساتھ پوری جماعت کا ارادہ کرے. کوئی مشکل نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ارادہ تو کر کے اٹھے میں خود نکلوں گا تو اپنی جماعت خود بناؤں گا، اور نہیں خدا نہ خواستہ اوپر سے تکوین میں تعینی ہے تو ذمہ دار موجود ہے، 2 کو جوڑ کر 1 کریں گے. لیکن ہم پہلے ہی کمزور ارادہ کیوں کریں جب ہم جانتے ہیں اور بولتے اور کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میں پورے ثواب کو لے لوں اور جو جماعت بنے گی سب کا ثواب میرے نامہ اعمال میں آئے. ہم اس گولڈن چانس کو کیوں کھوئیں؟ صحیح ہے بھائی کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی تشکیل ہوگی نا. اب تو ارادے ظاہر کر دو، کیونکہ 15-20 منٹ رہ گئے اذان میں، اور سارے مجمع کو ارادے کرنے ہیں. انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں رہے گا جو ارادہ نہیں کرے گا. ہم سب اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے اور اپنے کو احسن بنائیں گے، عمل صالحہ پر کھڑے ہو جائیں گے، اور اسلام پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ارادہ کرو بھائی، پہلے 4 مہینے والے کھڑے ہو جاؤ. بونجوا سے ایک جماعت 4 مہینے کی، اللہ قبول فرمائے. سانبا سے ایک جماعت 4 مہینے کی، 5 جماعتیں چلے کی. پنچ سے مشتاق احمد اکیلا یا جماعت؟ ایک جماعت انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. نور الحسن صاحب 4 مہینے نقد مائی جماعت، اللہ قبول فرمائے. چلو خوشی تو ہوئی. نقد 4 مہینہ کون کہاں سے ہے یہ جماعت؟ آجن سے ایک جماعت، آجن بانڈی پورہ سے ایک جماعت 4 مہینے کی، اللہ قبول فرمائے. کپواڑہ سے 3 جماعتیں 4 مہینے، 20 جماعتیں، اللہ بہت قبول فرمائے. آجن سے ایک جماعت، 2 جماعت، 1 جماعت، اللہ قبول فرمائے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ بٹنڈی سے ایک جماعت 3 چلے کی، اللہ قبول فرمائے. گاندربل سے 10 جماعتیں 4 مہینے کی، اللہ قبول فرمائے. کٹھوا سے 5 جماعتیں 4 چلے کی، 4 مہینے کی، 4 چلے کی، 1 3 چلے کی، 5 چلے کی، 1 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے. ترال سے 20 جماعتیں 3 چلے کی، 1 چلے 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے.
فرمائے. HMT سے 10 جماعتیں, 3 چلے 1 چلہ. کنگن سے 5 جماعتیں 3 چلے کی 1 چلے کی. بارہ مولہ سے 10 جماعتیں 3 چلے کی 50 جماعتیں 1 چلے کی. اللہ قبول فرمائے. راجوری سے 3 جماعتیں چلے کی 4 مہینے کی. ہاں 1 انشاءاللہ. 3 جماعتیں 4 مہینے کی 40 جماعتیں چلے کی بڑگام. اللہ قبول فرمائے. رامبان سے 4 جماعتیں 4 ماہ 40 جماعتیں چلے کی. اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ عالم میں چمکائے, آخرت میں درجات بلند فرمائے. کہاں سے؟ تاپر سے. تاپر بارہ مولہ ہوا. ماشاءاللہ 4 جماعتیں 50 جماعتیں چلے کی یا 3 چلے کی ملی ہوئی. اللہ آسان فرمائے. 10 جماعتیں چلے کی اسلام آباد سے. کلگام سے 10 جماعتیں چلے کی 1 جماعت 3 چلے. کلگام سے 10 جماعتیں چلے کی 1 3 چلے کی. 1 منٹ. شپین سے 28 جماعتیں چلے کی 3 چلے کی 1 جماعت. پلوامہ سے 10 جماعتیں چلے کی اور 3 چلے کی 3 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. بہت خوب. ڈوڑا سے 10 جماعتیں 4 مہینے کی 100 جماعتیں چلے کی. اللہ قبول فرمائے. بہت قبول فرمائے. کہاں سے؟ کپواڑے سے 50 جماعتیں چلے کی. اللہ قبول فرمائے. بانڈی پور سے 10 جماعتیں 3 چلے کی اور 1 چلے کی 40. اللہ قبول فرمائے. بہت خوب, اچھا کیا. اتنے لوگوں کی آمین مل گئی. قاضی گنڈ سے 1 جماعت 4 مہینے کی اور 10 جماعتیں چلے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور علاقے بولیں لے آئی ہے. جب چلے کی 3 جماعتیں لے سے. اللہ قبول فرمائے. ان سے 5 جماعتیں چلے کی. اللہ قبول فرمائے. تلگام کپواڑہ سے ولگام کپواڑہ سے 1 جماعت چلے کی نق. اللہ قبول فرمائے. کہاں سے؟ کیا بتا رہے ہیں؟ سنبل شادی پورا 3 جماعتیں چلے کی. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. جموں سے 2 جماعتیں نقد چلے کی. اللہ خوب قبول فرمائے. جموں کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے. اور 1 جماعت 4 مہینے کی. اللہ جموں کو اس نورانی محنت سے سجائے, یہاں بھی اور آخرت میں, اور پورے عالم میں چمکائے. جموں کو تو ڈھیر ساری دعائیں دینی ہی پڑے گی بھائی. ادھم پور سے 1 جماعت چلے کی 3 چلے کی. اللہ آسان فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ اس میں خوب برکت پیدا فرمائے. کہاں سے؟ رشید آباد سے 20 جماعتیں چلے کی. اللہ قبول فرمائے. 3 چلے کا بھی تو کرو. 3 چلے کی 3 جماعتیں. اللہ قبول فرمائے. ریاسی سے 2 جماعتیں ماشاءاللہ. 2 جماعتیں 3 چلے کی اور 10 جماعتیں 1 چلے کی. اللہ قبول فرمائے. کہاں سے؟ ادھم پور سے. سوپور سے 10 جماعتیں چلے کی 1 جماعت 4 مہینے. اللہ بہت قبول فرمائے. بہت زیادہ قبول فرمائے. 1 منٹ. کہاں سے؟ ہندواڑہ سے. ماشاءاللہ. 10 جماعتیں 3 چلے کی 25 جماعتیں چلے کی. اللہ بہت قبول فرمائے. ہاں. کنڈی سے 3 چلے کی 5 چلے کی 20. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب نے کتنا زبردست ارادہ کیا. اللہ بہت قبول فرمائے.
ان کے ذریعے کشمیر کے سارے ہی پروفیسروں کو قبول فرمائے۔ اور کون سا علاقہ رہا؟ جلدی بولو بھائی۔ حاجن تو آ گئی، لے آ گیا، کرگل آیا ہے، کرگل آئے ہیں۔ ایک جماعت کرگل سے، اللہ آسان فرمائے اور برکت فرمائے۔ کرگل اور دراس اور پاندراس اکٹھے ہوگا نا، ایک ہی حلقہ ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ کشتواڑ سے 4 جماعتیں چلے گی، کشتواڑ 4 جماعتیں چلے کی، 3 چلے کی، 30 جماعتیں چلے کی، 30 جماعتیں چلے کی کشتواڑ سے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کم تو نہیں ہے، یا 2 سائڈ میں لکھا ہے، اس کے حلقے 2 ہیں؟ 2 ہیں، 2 ہیں۔ نہیں، دوسرا حلقہ کون سا ہے؟ کشتواڑ تو ہمارا میوات ہے بھائی۔ بھونجوا الگ ہوا نا۔ اچھا بھونجوا الگ ہو، یہ کیوں؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، بھونجوا والوں نے لکھوا لیا، نقد لکھ لیا تو ٹھیک ہے، کشتواڑ میں الگ لکھوایا۔ اور وہ جو اوپر والا حصہ ہے کیا مڑوا ہے، کیا ہے وہ الگ حصہ ہے؟ وہ والے نہیں آئے ہیں کیا؟ مڑوا والے آئے ہیں، مڑوا والے آئے ہیں۔ نام مجھے یاد ہے مڑوا کا، بھائی گیا تو ہوں نہیں، نام مجھے یاد ہے ہی بس۔ مڑوا والے نہیں آئے ابھی۔ اچھا کشتواڑ والے دیکھ لیں گے۔ کشتواڑ کے جو 2 حصے ہیں، بھونجوا اور دوسرا، ان میں سے کوئی ارادہ کر لے وہاں کی طرف سے۔ مڑوا کو بارہمولہ میں سے جوڑا ہے، مڑوا کو بارہمولہ سے جوڑا، جی 3 جماعتیں چلے کی، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن اس میں کشتواڑ والوں کو مدد کی ضرورت پڑے تو مدد تو کریں گے نا۔ ہاں، بیرونی گشت تو اسی لیے ہے کہ جو سائڈ کمزور ہو اس میں کچھ قوت آئے۔ ماشاءاللہ۔ ٹنگ مرگ 4 جماعتیں 4 مہینے کی اور 20 جماعتیں چلے کی، اللہ قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ اچھا یہ کٹھوا سانبا آ گیا، سانبا آ گیا، کٹھوا بھی آ گیا، ریاسی بھی آ گیا، جموں بھی آ گیا۔ ریاسی آیا کہ نہیں؟ میرے خیال میں آ گیا، ہاں ریاسی آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان سب کو قبول فرمائے، ان کی اولادوں کو قبول فرمائے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس وطن کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے، عرب اور عجم کے لیے قبول فرمائے، منا عرفات کے لیے قبول فرمائے، مشرق مغرب کے لیے قبول فرمائے، شمال جنوب کے لیے قبول فرمائے۔ اور بولو بھائی، یہ تو کھاتا لے کے جا رہا ہے، اس کا پیٹ تو بہت جلدی بھر گیا۔ دیکھو کون سا حلقہ رہ گیا، کلگام تو آ گیا، کلگام آ گیا، کلگام آیا نا، کلگام تو لکھا۔ آپ دیکھو کوئی علاقہ رہ تو نہیں گیا، پلوامہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، بس آپ یہ دیکھو کوئی علاقہ رہ تو نہیں گیا۔ بونیار سے 10 جماعتیں چلے کی، اللہ قبول فرمائے۔ ایک ارادہ یہ بھی کرتے جاؤ نا، ایک جماعت 3 چلے کی، ایک کوشش کرو۔ جب سری نگر اجتماع ہوا سن 88 میں تو خدمت والے تھک گئے تھے، بانڈی پور کے ذمے تھے، بیت الخلا وغیرہ، تھک گئے، پھر انہوں نے جماعتیں روانہ ہو گئی، حضرت جی رحمت اللہ علیہ تو وہ بھی بارہمولہ روانہ ہو گئے، بعد میں رشاد جانا تھا، تو اس کے بعد جو خدمت والے تھے ان کو جمع کیا رنگر مسجد میں، سب جمع ہو گئے، خدمت والے تھے تھک کر چور تھے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا تو سب نے لکھوایا، اب تھکے ہاروں نے، ذمہ داری تھے سب، خدمت میں سب ذمہ دار علاقے تھے، تو حضرت نے کہا مولوی رحمت اللہ کہاں ہیں؟ میں کھڑا تھا سامنے، کھڑا ہو گیا، حضرت کھڑا ہوں، تم نے نہیں لکھوائی جماعت میں؟ کہا حضرت ہمارا امیر تو یہ جنات ہے، انہوں نے تو لکھوائی 30۔ کہا وہ تو انہوں نے لکھوائی، تم مولوی ہو، تم نے کیا لکھوائی؟ میں نے کہا موقع ہے، حضرت جی اس وقت موڈ میں ہے اور یہ ٹائم ہوتا ہے، دعا مل رہی ہے۔ میں نے کہا انہوں نے لکھی 30، میں کہتا ہوں حضرت 31۔ حضرت نے بہت دعائیں دی اور نکلی پھر 34۔
ایسا ہی ہوتا ہے. اتنی آمینوں میں کوئی آمین ایسی ہوتی ہے جو سب چیرتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے. اللہ ہمارے وطن کو قبول فرمائے, پورے عالم کے لیے قبول فرمائے, ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرمائے. جہاں جاتے ہیں وہاں بہت محنت کرتے ہیں ہمارے لوگ, خوب کرتے ہیں, ہر شعبے میں مشہور ہوتے ہیں. اللہ کرے دعوت میں بھی ہم خوب کام کرنے والے بنتے ہیں, ہماری مسورات میں بھی بہت محنت آ جائے. بس اور کوئی علاقہ رہ گیا؟ اوڑی سے چلے کی 15 جماعتیں, 3 چلے کی 3. ماشاء اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ خوب نوازے. ہاں راجوری پونچھ آ گیا, راجوری بھی آ گیا, پونچھ بھی آ گیا. کرنا الگ ہلکا ہے. ہاں کرنا والے دیکھو بھائی, گاندربل آ گیا, کپواڑہ بھی آ گیا. ہاں کرنا والے تو موجود ہیں. ہاں انہوں نے تو لکھوا کیا ماشاء اللہ, انہوں نے 10 جماعتیں لکھوا دی. اللہ برکت عطا فرمائے, خوب قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی علاقہ نہیں بچا, گاندربل آ گیا نا. ہاں گاندربل تو پہلے ہی آ گئے. ریاسی بھی آ گیا, ریاسی آ گیا. اور کوئی رہ گیا؟ 5 منٹ رہ گیا, 5 منٹ رہے گی نا. جماعت 7:30 پہ ہے کیا؟ ہاں جماعت 7:30 پہ ہے نا. کچھ لوگ وضو کا تقاضا ہوتا ہے. سبحان اللہ.